بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور یہاں مراد مردوں کی کچھ فضیلت ہے عورتوں پر کہ جس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کو اپنی کمائی کا حصہ مل جائے گا اور عورتوں کو اپنی کمائی کا حصہ مل جائے گا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، دائماً ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیا معنی ہے؟ جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ ایک تو ہر انسان کسی دوسرے کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھ کر مثلا اس سے حسد میں مبتلا ہو، اس سے چیز، یہ ایک الگ موضوع، یہاں پر وہ موضوع نہیں۔ یہاں پر موضوع عورتوں اور مردوں کے کچھ فرق ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے نظام بنایا ہے، اور جو نظام انسانوں کو حکم دیا ہے کہ تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس نظام کو فالو کرو۔ اس نظام میں زندگی میں ایک کردار مرد کے حوالے کیا گیا، اور مرد کے جو حقوق اور اس کے فرائض ہیں وہ اس کے کردار کے مطابق دین نے بتائے، اور عورت کو جو کردار ادا کرتے اللہ تبارک و تعالی دیکھنا چاہتا ہے جب یہ دونوں ایک گھر میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، مرد اور عورت، میاں اور بیوی۔ شوہر کے اختیارات اور شوہر کا مقام اور شوہر کے فرائض اور شوہر کے حقوق یہ بھی بتا دیے، اور عورت کو اس کے حقوق، اس کے فرائض اور یہ چیزیں بتا دی۔ بعض چیزوں میں اس آیت کے مطابق مردوں کو فضیلت دی گئی، اور یہاں فضیلت سے مراد آخرت کی فضیلت نہیں ہے، یہاں فضیلت سے مراد دنیا کی تقسیم ہے۔ مثال کے طور پر عورت کی جو وراثت ہے مرد کے مقابلے میں آدھی ہے، بہن کو آدھا حصہ ملے گا بھائی کے مقابلے میں، اس لیے کہ خدا کے بنائے ہوئے نظام میں جو عورت ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے گھر چلانا اور گھر کے اخراجات پورے کرنا، مرد کی ذمہ داری لگائی گئی۔ عورت کا جو حصہ آیا وہ جو مرضی اس سے چاہے استفادہ کرنا چاہے وہ استفادہ کر سکتی۔ اس آیت کے شان نزول میں وہ روایت بھی سن لیں کہ رسول اللہ کی جو زوجہ ہیں جناب ام سلمہ، بی بی ام سلمہ نے ایک دفعہ رسول پاک سے عرض کی کہ مرد جو ہے وہ جہاد پہ جاتے ہیں، وہ مثلا جنگ کرتے ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ گویا کہ فضیلت عطا کر دی ہے، اور ہم وہ کام نہیں کر سکتی جو مرد کر سکتے۔ تو یہ پس منظر ہے، کچھ چیزیں مردوں کے کردار میں شامل ہیں جو عورتوں کے اوپر سے اٹھا لی گئی۔ تو فرمایا گیا کہ جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کیا کرو، ہاں یہ یاد رکھو کہ جو کچھ مرد کریں گے ان کو اجر ملے گا، ان کو حصہ ملے گا، جو کچھ عورتیں کریں گی ان کو ان کا حصہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں کوئی ایسا مقام ہو کہ جہاں مرد پہنچ سکتا ہے عورت نہیں پہنچ سکتی۔ عورت اپنے اللہ کی اطاعت سے اور خدا کی نافرمانی سے بچتے ہوئے دین پر عمل کرنے میں وہ تمام مقامات آخرت میں جو مرد حاصل کر سکتا ہے عورت بھی آخرت میں حاصل کر سکتی ہے۔
مردوں کو اپنی کمائی کا حصہ مل جائے گا اور عورتوں کو اپنی کمائی کا حصہ مل جائے گا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ یہ جو نظام زندگی خدا نے تجویز کیا ہے، اس میں عورتیں مردوں والی چیزوں کی تمنا نہ کریں اور مرد عورتوں والی چیزوں کی تمنا نہ کریں۔ اس دنیا کی زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں انسان جو چاہے گا، عورت ہے یا مرد ہے، قرآن مجید نے صراحت کی ہے کہ جو چاہے گا اس کو مل جائے گا، چاہے عورت ہو چاہے مرد۔ تو جس کا واقعاً ایمان ہو اللہ پر اور رسول پر اور قرآن پر اور آخرت پر، تو پھر جو خدا نے اس کو پوزیشن دی ہے کہ تو نے اس زندگی میں یہ کردار ادا کرنا ہے، تو وہ اس پہ راضی رہتا ہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پہ فوج کا کمانڈر اپنے سپاہیوں کو مختلف پوزیشنیں دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ایک سے کہتا ہے تو نے یہاں کھڑے ہونا ہے، دوسرے سے کہتا ہے تو نے یہاں کھڑے ہونا ہے، ایک سے کہتا ہے تو نے بندوق چلانی ہے، دوسرے سے کہتا ہے تو نے مثلا ٹینک چلانا ہے، تیسرے سے کہتا ہے تو نے یہ کام کرنا ہے۔ اب وہ جو کمانڈر ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ جس ہدف تک میں پہنچنا چاہتا ہوں اس کے لیے ان ساری پوزیشنوں پر میرے مثلا فوجیوں کا سپاہیوں کا کھڑا ہونا ضروری ہے، لہذا وہ ان کو پوزیشن دیتا ہے۔ اب کوئی ایک سپاہی کہے کہ نہیں مجھے وہ کیوں دی، اس کو وہ پوزیشن کیوں دی ہے، مجھے یہ پوزیشن کیوں دی ہے، یہ کیوں دی ہے، فلاں نہیں دی ہے، یہ پھر اس کا مطلب ہے اس کمانڈر کو کمانڈر سمجھا ہی نہیں ہے اور اس کمانڈر کی اہلیت پر، اس کے علم پر یہ لوگ راضی نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ اس کو نہیں پتہ تھا مجھے کہاں ہونا چاہیے اور مجھے پتہ ہے مجھے کہاں ہونا چاہیے۔ تو اگر ایسا ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ وہ فوج اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکتی۔ لہذا خداوند عالم یہ فرماتا ہے کہ کیونکہ دنیا میں تمہاری آزمائش ہے، کچھ چیزیں اللہ نے عورتوں کے لیے خاص کر دی ہیں، کچھ چیزیں اللہ نے مردوں کے لیے خاص کر دی ہیں، تو وہ جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس معاملے میں اس کی ایک دوسرے کے چیزوں کی تمنا نہ کرو۔ ہاں اللہ کے پاس سب کے لیے اجر محفوظ ہے، اس کے فضل سے سوال کرو۔ اگر تم کسی مثلا مشکل میں ہو، پرابلم میں ہو، اللہ سے اس کے فضل کو تلاش کرو۔ یہ نہ کہو جیسے اب بعض لوگ مغربی پروپیگنڈے کی زد میں آ کر اپنے دین اسلام کے احکام پر اعتراض کرتے ہیں، جس کو پتہ ہے کہ اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ دین اللہ کا دیا وہ دین ہے، تو اس کو بعض چیزیں یعنی یہ پچھلا خدا کلیئر ہے، رسول کلیئر ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے وہ واقعاً، اور قرآن کلیئر ہے اس پر مثال کے طور پر، تو پھر وہ اللہ کے احکام پر ایمان رکھتا ہے بنسبت مغرب سے جو چیزیں مثلا مسلمانوں کی طرف بھیجی جا رہی ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔